مسلمان میں کہتے ہیں کہ اللہ توفیق دے گا تو ہم نماز پڑھیں گے. کیا اللہ کہہ رہا کہ میرے بندو تم نماز نہیں پڑھتے، کیا وہ اللہ کی توفیق ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھنے جا رہے؟ جو انسان نماز نہیں پڑھ رہا کیا وہ اللہ کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی نہیں ہے. اللہ نے نماز پڑھنے کی ہمیں اجازت دے دی ہے، اختیار دے دیا. اگر تم نماز کو پڑھو گے تو تمہیں یہ انعام دیا جائے گا. اگر تم تو نماز پڑھنے کے جو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا ہے اور نماز چھوڑنے کے جو نقصانات ہے وہ اللہ نے سب بتا دیے. اور میرے پیارے بھائیو، اللہ ہاتھ پکڑ کے ہمیں مسجد میں نہیں لے جائے گا. یہ ہمیں اپنی مرضی سے، اپنی خود کی مرضی سے چوز کرنا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے. یہ ہمیں اللہ سے مانگنا پڑے گا کہ اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے. سوچنے سے نہیں چلنے کا، اللہ سے مانگنا پڑے گا، کہنا پڑے گا کہ اللہ میرے پروردگار مجھے نمازی بنا دے. کیونکہ دین ہے جو ہمیں اپنی مرضی سے چننا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے. جب ہم اپنی مرضی سے دین کو چنیں گے اور چاہیں گے کہ میں بھی نمازی بن جاؤں تو اسے اللہ سے مانگنا پڑے گا. وہ کیسے مانگنا پڑے گا؟ کہ اللہ کے بندوں میں اللہ کی بات کو بولنا پڑے گا. جب تک کہ نماز کی آپ دعوت نہیں دینے کے آپ نمازی نہیں بن سکتے. باغیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو، جو نماز نہیں پڑھتے خاص طور پہ ان کے لیے، ہے یہ ویڈیو کو پوری سننا اور آخر تک دیکھنا، ویڈیو کٹ مت کرنا. 17 رکعت فرض کری ہے، 2 فجر کی، 4 عصر کی، 4 ظہر کی اور 3 مغرب کی اور 4 عشاء کی. کتنی؟ 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب اور 4 عشاء کی رکعت. 24 گھنٹے میں 17 رکعت فرض ہے. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے جس سے کہ میں جنت میں چلا جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم فرض نماز کا اہتمام کیا کرو اور فرض روزے رکھا کرو اور فرض زکات دیا کرو. اس وقت میں حج فرض نہیں آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بتائی. اب جس پہ حج فرض ہے اسے حج بھی کرنا پڑے گا، جس پہ اللہ نے مال دولت دی. تو ان صحابی نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ. تو وہ اس بات کو کہتے ہوئے چل دیے اور یہی کہتے ہوئے جا رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ نہ اس نے گھٹوتری کری اس کے اندر اور نہ بڑھوتری کری تو یہ آدمی جنتی ہے. تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی نماز سب سے بڑا عمل ہے ایمان کے بعد، اور سب سے بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑنا. سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا. سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا. اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نماز نہ چھوڑنا، مشرکوں میں شامل نہ ہو جانا. اور آخرت کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے دروازے سے کہیں گے کیا میری ساری امت جنت میں چلی گئی؟ جہنم کے دروازے سے کہیں گے قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں کیا میری ساری امت جنت میں چلی گئی؟ تو جہنم کا دروازہ کہے گا یا رسول اللہ آپ کی ساری امت جنت میں چلی گئی سوائے ان لوگوں کے جسے قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا. اور قرآن جنت میں جانے سے کسے روک رہا ہے؟ جس نے شرک کیا. شرک کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرنے گا، شرک کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرنے گا. اور نماز کا چھوڑنا بھی شرک، نماز کا چھوڑنا بھی شرک ہے. میرے بھائی نماز کا اہتمام کرو، کہیں بھی ہو کسی بھی حال میں ہو. اگر جماعت سے چھوٹ گئی نماز اپنے الگ پڑھ لو، گھر جا کے پڑھ لو، مسجد میں پڑھ لو، کہیں بھی پڑھ لو. نماز کا اہتمام کرو. سب سے بڑھیا تو جماعت کے ساتھ ہے، لیکن اگر جماعت کے ساتھ میں نہیں ملی تو اپنے فرض کو اتار لیا کرو، لیکن نماز پڑھو. نماز کے بنا کوئی دین نہیں ہے ہمارا. نماز کو بتایا کہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وہ اس لیے بتایا کہ جو انسان نماز پڑھے گا تو تمام سارے گناہوں سے بچے گا، اور جو نماز نہیں پڑھے گا اور بھی گناہ کرے گا. تو نماز اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتائی کہ جو نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے شرک سے محفوظ رکھے گا. نماز چھوڑنا بہت بڑا شرک ہے، بہت بڑا گناہ ہے. تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑنا. نماز چھوڑنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا. نماز کفر اور اسلام کے درمیان نماز آڑ ہے. تو میرے پیارے بھائیوں اور بڑے بڑے صحابہ کرام کا بھی اس پر فتویٰ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، وہ اسلام سے نکل گیا.
اور امام شافعی کے نزدیک بھی یہی ہے کہ جو نماز نہیں پڑھے گا وہ مرتد ہوگا، اس کی گردن کاٹ دو۔ اور کیا چاہیے؟ اور کتنے دلائل چاہیے؟ میرے پیارے بھائی، توبہ کرو اللہ سے، پروردگار سے، کل قیامت کے دن سے کیا منہ دکھائیں گے، کیا لے کر جائیں گے وہاں سے؟ تو نماز کا اہتمام کرو، 5 ٹائم کی نماز پڑھو، ہر حال میں پڑھو۔ یہ نہیں کہ بھائی میں تو فجر کی پڑھ رہا، بس میری 2 جوہر کی چھوٹ جائے، میرے سر کی چھوٹ جائے، مغرب عشاء کی پڑھ لوں، ایسا نہیں ہونے کا، اس طرح نہیں چلنے کا۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، 5 وقت کی، فجر، جوہر، عصر، مغرب، عشاء، 17 رکعات انہیں پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ دنیا میں بھی کامیابی دے گا اور آخرت میں بھی کامیابی دے گا۔ اور میں آپ سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو میری بات اچھی لگی اور آپ چاہ رہے کہ میں اور زیادہ ویڈیو بناؤں اور اچھی بات بتاؤں نا اسلام کی، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیو اور میری ویڈیو کو شیئر کر دیو اور لائک کر کے کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔